علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ حروب قادسیہ یعنی ایران کی جنگ، وہ جنگ جو ایران کے بارڈر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی ہے، اس میں تقریباً 800 صحابہ کرام ایسے شہید ہوئے ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ لکھا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کوفہ کے اندر رہنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 1400 سے زائد تھی، اور ان 1400 میں 70 صحابہ کرام ایسے تھے جو بدریین تھے، یعنی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو پہلے اور سب سے آگے نمبر لے جانے والے ہیں، ان کی شان سب سے الگ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور بدر میں کس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور وہاں پہ خون بہانا اور جان اسلام پہ قربان کرنے سے کوئی دریغ نہیں کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے نہایت محبوب صحابی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پہ اعتماد بھی فرماتے تھے، ان سے مشورہ بھی فرماتے تھے، خاص طور پہ جہاد کے معاملات میں۔ اور شوق ایسا تھا ان کو جہاد کا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ متعدد مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور فرماتے کہ مشرکین اور کفار نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، آج فلاں کو قتل کیا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے جہاد کی تاکہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں اور ان کی اصلاح کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی اجازت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ملی۔ اسی طرح بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ آج جو ہمیں دین ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس میں ان صحابہ کرام کا خون شامل ہے، یاد رکھیے۔ احد کے جنگ میں، احد کے موقع پہ صحابہ کرام نے جس طرح اسلام کا دفاع فرمایا ہے اور جس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدینہ منورہ جو اسلام کا سرچشمہ ہے اور جہاں سے اسلام کی روشنی ابتدا میں ٹمٹما رہی تھی اور ابھی اس کا شعلہ بلند ہو رہا تھا، اس وقت بھی کوشش کی گئی کہ اس اسلام کے شعلے کو ختم کر دیا جائے، نور کو بجھا دیا جائے، اور لاؤ لشکر کے ساتھ باقاعدہ حملاور ہونے کے لیے شہر پہ آ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا ولولہ عطا فرمایا کہ جان کٹا دی، سینے پہ تیر کھا لیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، لیکن اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کیا، قبول نہیں فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ یہاں جو حضرات تشریف لاتے ہیں اس مجلس میں وہ یقیناً ان تمام باتوں کو جانتے ہیں اور الحمدللہ دینی تعلیمات سے سرشار ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کبھی کبھار ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں دین عطا ہوا ہے، جو تعلیمات عطا ہوئی ہیں، جو بہترین قسم کے ہمارے دین اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمیں گھر میں عطا فرما دیا ہے، اس دنیا میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے گردنیں کٹائی ہیں، اس دنیا میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے سینوں پہ گرم ریت برداشت کی ہے، ٹھنڈی برف برداشت کی ہے، کوڑے برداشت کیے ہیں، نیزے برداشت کیے ہیں، اور ایک موقع پہ تو صحابی کو
اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک پیر الگ اور دوسرا پیر الگ اونٹ کے ساتھ، اور پھر اس اونٹ کو چلایا گیا اور وہ جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن صحابی نے اسلام سے برات کا اعلان نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، جو ہمیں گھر کے کمفرٹیبل ماحول میں اور آسانی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا نعمت عطا فرمائی ہے، ایک ایک معرکے میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں دین اسلام کا دفاع کرنے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی دین اسلام بہت وسیع ہے، اور دین اسلام مولویوں نے اس کو تنگ کر دیا ہے، اس میں مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور جیسے آج کل نئی روشنی کے حامل لوگوں کا ایک فاسد خیال ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور یہی کامل اسلام ہے اور یہی کامل دین ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور یہ وہی مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اور جیسا ان کا دل چاہتا ہے اس طرف وہ موم کی ناک کی طرح دین کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔